دوستو، سچی حکایت اور نصیحت کی کتاب سے یہ واقعہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں ہر جمعہ کو صبح فجر کی نماز کے بعد اپنے والد صاحب کی قبر پر جایا کرتا تھا اور ان کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرتا تھا اور اس کے بعد میں وہیں سے اپنے کام کی طرف نکل جایا کرتا تھا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں جمعے کے روز صبح فجر کی نماز کے بعد قبرستان گیا۔ میں نے جیسے ہی قبرستان میں اپنا پہلا قدم رکھا تو میں بہت حیران اور پریشان ہو گیا، کیونکہ اس دن قبرستان میں ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ ایسی خوشبو میں نے آج تک کبھی نہیں سونگھی تھی اور نہ ہی ایسی مہک میں نے اس سے پہلے محسوس کی تھی۔ آج میں نے اس نئی خوشبو کو قبرستان میں محسوس کیا تھا اور اس خوشبو نے مجھ کو بے چین کر دیا، کیونکہ وہ خوشبو کسی بھی طرح سے اس دنیا کی خوشبو نہیں لگ رہی تھی۔ خیر، اس کے بعد میں اپنے والد صاحب کی قبر پر پہنچا اور فاتحہ خوانی کرنے لگا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب کی قبر کے فاصلے پر ایک نئی قبر بنی ہوئی ہے۔ اس پر تازہ پھول اور نئی چادر رکھی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ یہ قبر 2 یا 3 دن پہلے ہی تیار کی گئی ہے۔ اس کے بعد جب میں نے والد صاحب کی قبر سے فارغ ہوا تو میں واپس جانے لگا۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس نئی قبر پر بھی دعائے مغفرت مانگ لوں۔ یہ سوچ کر میں اس نئی قبر کی طرف چل پڑا اور وہاں جا کر مغفرت کی دعا مانگنے لگا۔ دعا کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جو خوشبو میں نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت محسوس کی تھی، وہ خوشبو اس قبر سے آ رہی تھی۔ پھر میں نے اس قبر کی مٹی کو مٹھی میں بھرا۔ اس مٹی کو چھوتے ہی ایک دم سے حیران ہو گیا، کیونکہ اس قبر کی مٹی بہت ٹھنڈی تھی، جیسے نم ہو، لیکن وہ مٹی خشک تھی، یعنی کہ سوکھی تھی۔ اس لیے میں اس بات کو دیکھ کر بھی حیران ہوا کہ اس قبر کی مٹی کتنی ٹھنڈی اور نم ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی حیرت کو اپنے پاس رکھا اور اس مٹی کو واپس اسی قبر میں ڈال دیا اور اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے وہاں سے چل پڑا اور وہیں سے اپنی دکان پر چلا گیا اور دکان کھول کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میری دکان پر جب پہلا گراہک آیا اور اس نے جو سامان مجھ سے مانگا، میں نے اسے وہ سامان دے دیا۔ جیسے ہی میں نے اسے سامان دیا تب وہ کہنے لگا کہ بھائی، آج تو خوشبو بڑی کمال کی لگائے ہوئے ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہوا کہ بھائی، کیسی خوشبو؟ میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، میرے ہاتھوں پر تو مٹی لگی ہوئی ہے۔ دیکھو، یہ سن کر وہ گراہک کہنے لگا، کیوں مذاق کر رہے ہو بھائی؟ آپ نے بہت اچھی خوشبو لگائی ہے، اور وہ بھی ایسی خوشبو کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی محسوس نہیں کی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ گراہک وہاں سے چلا گیا۔ اب میں پہلے ہی حیران تھا، اب میں اس کی باتوں کو سن کر اور بھی حیرانگی میں پڑ گیا۔ سوچتے سوچتے جب میں اپنے ہاتھ کو اپنی ناک کے قریب لے گیا تو میں نے محسوس کیا کہ وہی خوشبو ہے جو میرے ہاتھوں سے آ رہی ہے۔ اس کے بعد پورے دن میں اس نئی خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد میں نے کئی بار اپنے ہاتھ بھی دھوئے تھے، مگر وہ خوشبو میرے ہاتھوں میں ویسے کے ویسے ہی رہ گئے۔ اس کے بعد اگلے دن یعنی ہفتے کے بعد میں نہ چاہتے ہوئے بھی قبرستان کی طرف چل پڑا اور اپنے والد صاحب کی قبر پر دعائے مغفرت کرنے کے بعد اس نئی قبر کی طرف چلا گیا، یہ سوچ کر کہ یہ نئی قبر کس کی ہوگی، آخر کون ہے اس قبر کے اندر جو اتنا نیک ہے، آخر اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہوگا جو اس کی قبر اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے، اس نے ایسا کون سا کام کیا ہوگا جس کی بدولت اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہوگا۔ یہی بات سوچ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو رہا تھا۔ یہی بات سوچتا ہوا میں اس قبرستان کے کام کرنے والے کے پاس جا پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بھائی، یہ قبر کس کی ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ صاحب، یہ قبر ایک عورت کی ہے۔ یہ جان کر میں اور زیادہ حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا اس عورت کو یہ شاندار مقام کس طرح سے ملا ہوگا۔ اس کے بعد اگلے دن اتوار کا تھا۔ دیر تک سونے کی عادت ہونے کے باوجود بھی میں صبح فجر کی نماز کے وقت اٹھ گیا اور سیدھا قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی میں قبرستان کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ اسی عورت کی قبر پر ایک بزرگ آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ پھر
پھر میں نے اپنے والد صاحب کی قبر پر گیا اور دعائے مغفرت کرنے کے بعد میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ بزرگ آدمی بھی اس نئی قبر پر دعا کر رہا تھا۔ جب وہ آدمی دعا سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ وہ سسک سسک کر رو رہا تھا اور بلک رہا تھا۔ میں نے یہ سوچا کہ اس آدمی کو اس قبر میں سونے والی عورت سے بہت زیادہ محبت رہی ہوگی، تبھی تو یہ اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر رہا ہے، اس کی جدائی کے غم میں سسک سسک کر رو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ آدمی دعا سے فارغ ہو کر وہاں سے جانے لگا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے اس کو آواز لگائی کہ جناب ایک بات سنیے، بس تھوڑی دیر کے لیے آپ میری بات کو سن لیجئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو تکلیف دی، مگر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے پوچھ لوں؟ تو بزرگ کہنے لگے کہ اس میں برا ماننے والی کون سی بات ہے، پوچھئے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے نہایت ہی ادب اور محبت کے ساتھ جواب دیا۔ میں نے کہا جی شکریہ آپ کا۔ میں نے کہا کہ ابھی آپ جس قبر پر دعا مانگ رہے تھے یہ قبر کس کی ہے؟ اگر آپ مناسب سمجھے تو بتا دیجئے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ جی آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دراصل اس قبر سے آنے والی خوشبو نے مجھے بے چین کر دیا ہے۔ اس قبر کی ایسی خوشبو میں نے آج تک کہیں پر بھی دوسری اور محسوس نہیں کی۔ مجھے یہ خوشبو اس دنیا کی نہیں لگتی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب قبر نے ایسا کون سا عمل کیا ہے جس کی وجہ سے یہ مقام ملا ہے کہ اس کی قبر بہت ہی ٹھنڈی اور خوشبودار ہے۔ یہ سن کر اس بزرگ نے ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگے کہ قبر ٹھنڈی اور خوشبودار کیوں نہ ہوگی، اس نے اللہ کو راضی ہی اس طرح سے کیا ہے۔ جی میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے، ایسا کون سا کام کیا ہے جس سے اس کو یہ انعام ملا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، 30 سال کا ہمارا ساتھ رہا ہے۔ میں 4 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ہوں۔ میری بہنوں اور میری ماں کو میرا صحرا دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ جیسے ہی میں کسی کام پر لگا تو انہوں نے چاند جیسی دلہن تلاش کرنی شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دنوں میں لڑکی بھی ڈھونڈ نکالی اور اس کے ساتھ میری شادی کروا دی۔ میری ماں اور میری بہن اپنی ارمان دل کھول کر پورے کیے۔ اس کے بعد شادی کی پہلی رات ہی میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھانے سے پہلے ہی اپنی پگ اس کے قدموں میں رکھ دی اور صاف صاف الفاظ میں اس کو بتا دیا کہ آپ مجھے معاف کر دو، میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کی خواہش کو پوری کر سکوں۔ یعنی کہ میں نے اس کو صاف صاف بتا دیا کہ میں ایک نامرد انسان ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر میں اپنی ماں اور بہنوں کی خوشی کے خاطر خود غرض بن گیا اور صرف اس کی خواہش کے لیے آپ سے شادی کی ہے۔ اب اگر آپ چاہو تو مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو۔ یہ سن کر میری بیوی نے میری پگ اٹھائی اور واپس میرے سر کے اوپر رکھ دی، پھر کہا کہ آپ جیسے بھی ہو، آپ میرے سہاگ ہو، میرا نصیب ہو، مجھے اب آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اس دن کے بعد اللہ کی اس بندی نے میرے ساتھ 30 سال کا وقت گزار دیا، میرے گھر والوں کی ہر کڑوی بات کو برداشت کیا، بانجھ ہونے کے تانے سنے، مگر میرا پردہ رکھا۔ اللہ کیسے اس کی قبر کو ٹھنڈا اور خوشبو نہ کرتا جس نے اس دنیا میں پاک اور صاف زندگی گزاری ہو۔ اتنا کہتے ہوئے وہ بزرگ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس عورت نے 30 سالوں تک صبر کیا ہے، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نے میرا پردہ رکھا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اس کو عطا کیا ہے۔ پھر وہ بزرگ کہنے لگے کہ بس میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی عورت سے آپ وفا چاہتے ہو تو اس کو وقت دو، اس کو محبت دو، اس کو بھروسہ دو، اور سب سے بڑی بات اسے عزت دو گے تو وہ آپ کے لیے جان دے دے گی، مگر آپ کے ساتھ وہ کبھی بھی بے وفائی نہیں کرے گی۔ اور ایسی عورت جو صبر کرتی ہے، اپنے شوہر کی خامیوں کو اور کمیوں کو چھپاتی ہے، ایسی عورت کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔